ہم ایک طرف حسینیت پر بھی ناز کرتے ہیں تو اپنی بریلویت پر بھی ناز کرتے ہیں. ہم صرف حسینی نہیں، بریلوی حسینی ہے. والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المتبعين المعززين بالهدى ودين الحق والسلام والسلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. صدق الله العظيم. وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عقیدت و احترام و محبت کے ساتھ گنبد خضرا کی جانب لو لگا کر سلیق دینے والے داتا و آقا مدنی تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار ہم غریبوں کے غمگسار گلشن ہستی کی اولین فصل بہار حضور رحمت عالم تاجدار عرب و عجم ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین. اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرما رہا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. اور یاد کرو جب اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں سے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر اپنا ایک نائب، ایک خلیفہ بنانے والا ہوں. فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کے دربار میں عرض کیا قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء. فرشتے عرض کرنے لگے کہ الہی تو اسے بنائے گا جو فساد پھیلائے گا، جو فساد کرے گا، بریزیاں کرے گا. عرض کرنے لگے نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، اے اللہ ہم تجھے سراہتے ہوئے تیری پاکی بولتے ہیں. قال انی اعلم ما لا تعلمون. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے فرشتو جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. اللہ تبارک و تعالی حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے فرشتوں سے اللہ مشورہ فرما رہا ہے، جبکہ وہ خالق ہے، مالک ہے اور قادر بھی ہے. اسے کسی کے مشورے کی کوئی حاجت نہیں ہے. وہ علیم و خبیر ہے، وہ حال کو بھی جانتا ہے، مستقبل کی بھی خبر اسے ہے. لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ فرشتوں سے حضرت آدم علیہ السلام کے تعلق سے مشورہ فرما رہا ہے. اس کی کئی وجہ تھی. ایک وجہ تو یہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو فرشتوں کی عظمت کا اظہار کرنا تھا کہ فرشتے جو ہیں وہ نوری مخلوق ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مخلوق کو اپنی حمد و ثنا کے لیے پیدا فرمایا ہے. تو ایک تو یہ مصلحت یہ تھی کہ فرشتوں کے مقام کو لوگوں کو سمجھانا تھا کہ یہ میری نوری مخلوق ہے. اور دوسری وجہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ جسے اپنا نائب بنا کر بھیجنے والا تھا اس کی عظمت کا اندازہ بھی دنیا کو ہو جائے کہ جو زمین پر اللہ کا خلیفہ بنایا جا رہا ہے، اللہ کا نائب بنایا جا رہا ہے، اس
اس کا مقام، اس کا مرتبہ، اس کا منصب کیا ہے، یہ بھی لوگوں کو پتہ چل جائے، ورنہ اللہ تعالیٰ کو کسی کے مشورے کی حاجت کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کے درجوں، اگر ان کو علم یہ ہوتا تو پھر وہ اللہ کے دربار میں کوئی اعتراض انہوں نے نہیں کیا تھا۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے دربار میں یہ عریضہ اس لیے پیش کیا تھا کہ انسان کی جو پیدائش ہو رہی تھی وہ آگ، پانی، مٹی، ہوا سے ہو رہی تھی، اور یہ تمام چیزیں ایک دوسرے کی ضد ہیں، اور جب یہ چیزیں ایک ساتھ جمع ہوں گی جو ایک دوسرے کی ضد ہیں، الٹا ہیں، کہ پانی کے ساتھ آگ جمع نہیں ہو سکتی، یا تو پانی یا تو آگ، جہاں پانی ہے وہاں آگ نہیں ہے، اور جہاں آگ ہے وہاں پانی نہیں ہے، یہ دونوں جمع نہیں ہوں، اور اللہ تعالیٰ اسے جمع فرما رہا ہے، یہ ایک دوسرے کی ضد ہے، رب اسے جمع فرما رہا ہے۔ تو یقیناً یہ زمین پر جب پیدا کیا جائے گا تو یہ فتنہ و فساد کرے گا، اس لیے انہوں نے اللہ کے دربار میں کہا تھا کہ یہ زمین پر فساد کرے گا، ورنہ انہیں کیسے معلوم تھا کہ انسان جو زمین پر فساد کرے گا۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ فرشتوں نے جنوں پر قیاس کیا تھا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق سے پہلے جنوں کو پیدا فرمایا تھا، اور جن آگ سے پیدا کیے گئے، اور انہوں نے زمین پر بڑی خوبصورتی کیا۔ آج بھی کرتے ہیں، کوئی آج رک تھوڑی گئی ہے، آج بھی جیسے انسانوں میں جھگڑے ہوتے ہیں ان کے یہاں بھی ہوتے ہیں، جس طرح انسانوں میں خون خرابہ ہوتا ہے ویسے ان کے یہاں بھی ہوتا ہے، بلکہ انسانوں سے زیادہ ان کے یہاں ہوتا ہے، تو کوئی سلسلہ رکا تھوڑی ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں دونوں سے ایک ساتھ خطاب کیا اور ارشاد فرمایا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ یعنی تخلیق کا جو مقصد ہے، اللہ فرما رہا ہے کہ میں نے انسانوں کو، جنوں کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں، میری بندگی کریں، میری حمد کریں، میری تقدیس کریں، میری تمجید کریں، اس لیے پیدا کیا گیا۔ یہ اور بات ہے کہ وہ اپنی وجہ تخلیق انسان جو ہے، انسان کی پیدائش جو وجہ ہے، انسان سے بول گیا اور دنیا کے معاملات میں پھنس گیا، اللہ کے ذکر سے غافل ہو گیا، عبادت سے غافل ہو گیا، تسبیحات سے غافل ہو گیا۔ اور یہ غفلت کی ایک مثال ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد شریف کا مہینہ ہے، کوئی سب لوگ کام پہ تو نہیں ہوں گے، یہاں کے بہت سارے لوگ آپ ہی گئے ہوں گے، کوئی کسی کے بیٹے کی میلاد تو نہیں بیان ہو رہی ہے، رسول اللہ کی میلاد کا ذکر ہے، اس محبوب کی آمد کا تذکرہ ہے کہ اگر وہ نہ ہوتا تو کچھ نہ ہوتا، اور اس محبوب کی آمد کا ذکر ہے کہ جس کے آنے کے دوپہر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا سے رنج و غم کا خاتمہ فرما دیا، ظلم کا خاتمہ ہو گیا، ستم کا خاتمہ ہو گیا، بیواؤں کے حقوق مل گئے، یتیموں کے سہارا بن کر مصطفیٰ جان رحمت جلوہ گر ہو گئے۔ وہ محبوب آیا کہ جس کے آنے سے زمانے میں روشنی پھیل گئی، جہاں تاریخ تھا، ظلمت کا تھا، سخت کالا تھا، کوئی پردے سے کیا نکلا کہ گھر گھر میں اجالا تھا۔ حضور آیا تو تمام جہان منور ہو گیا، زمانے میں روشنی مصطفیٰ کی ذات پاک سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق بھی مصطفیٰ کے طفیل۔ اگر حضور تشریف لانا میرے آقا کو جلوہ گر ہونا مقصود نہ ہوتا، میرے رب کو اگر اللہ اپنے حبیب کو بھیجنا مقصود نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ حضرت آدم کو بھی پیدا نہ فرماتا، کہ ان کی تخلیق بھی حضور کے طفیل بھی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے سے پہلے فرشتوں سے مشورہ فرمایا تاکہ فرشتوں کا مقام لوگوں کو معلوم ہو جائے، اور حضرت آدم علیہ السلام کا مقام بھی لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ جو پیدا ہو رہا ہے، جو اللہ کا نائب ہے، جو اللہ کا خلیفہ ہے، اس کا درجہ کتنا عظیم ہوگا۔
کہ جس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پہلے مشورہ فرما رہا ہے. تو فرشتوں نے تو پہلے اللہ کے دربار میں عرض کر دیا کہ الہی ایک دوسرے کی ضد سے بحث پیدا ہو رہا ہے، اور ان کو پہلے معلوم تھا کہ جنہوں نے بڑا فساد کیا تھا اس کے اندر تو آگ بھی ہو، تو صرف آگ سے تھے، اس کے اندر آگ بھی ہے، پانی بھی ہے، مٹی بھی ہے، ہوا بھی ہے، یہ تو اور فساد کرے گا. اس لیے انہوں نے کہا کہ الہی کیوں اسے پیدا کرے گا، ہم تیری حمد و ثنا کے لیے، تیری تسبیح و تقدیس کے لیے کافی ہیں. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انی عالم ما لا تعلمون، اے فرشتوں جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. فرشتوں کو یہ نہیں معلوم تھا کہ انہی انسانوں میں سے انبیاء بھی ہوں گے، رسولان عظام بھی ہوں گے، اور نبیوں کے امام بھی انہیں میں چلوا کر ہوں گے. انہیں بھی پتا کہ نبیوں کے امام بھی انہیں میں چلوا کر ہوں گے، اللہ کے نبی اس میں آئیں گے، اللہ کے رسول ہوں گے، متقین ہوں گے، صالحین ہوں گے، صدیقین ہوں گے، اللہ کے محبوب بندے بھی انہیں میں ہوں گے. تو انہیں اس بات کا علم نہیں تھا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فرشتوں جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. تو حضور کی میراث شریف کی جو ابتدا ہے وہ حضرت آدم سے بھی، اس لیے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی جو کنیت ہے وہ ابو البشر اور ابو محمد ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر حضرت آدم علیہ السلام کے صحیفے میں فرمایا. آپ کا ذکر حضرت آدم علیہ السلام پر جو صحیفہ اترا اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا ذکر فرمایا. تو حضور کی میلاد شریف ہے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد پاک کا مبارک مہینہ ہے. ہمیں تو اس محفل کے لیے وقت نکال کے اپنا کام چھوڑ کر شریک ہونا چاہیے، اس لیے کہ سال میں ایک ہی بار ہوتی ہے. ایسا تو نہیں کہ ہر مہینے کوئی 12 دن تک کوئی تقریر ہوتی ہے. سال میں ایک مرتبہ ربیع الاول شریف آتا ہے اور ایک ہی مرتبہ یہ محفل منعقد ہوتی ہے. اور اسی لیے میں اس محفل کی ابتدا جو ہے حضرت آدم علیہ السلام سے کرتا ہوں تاکہ ہمیں جو باتیں ہم کو نہیں معلوم ہیں ان باتوں کا علم ہمیں ہو جائے. بہت ساری معلوماتی باتیں اس میں سننے کو ملتی ہیں. جب انبیاء علیہ السلام کی سوانح مبارکہ کا ذکر ہوتا ہے تو بہت ساری معلومات کی باتیں ہوتی ہیں. یہ بھی معلومات کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے مشورہ کیوں کیا. تو اس کی کئی وجہ، اور ایک وجہ مشورہ کرنے کی یہ بھی تھی تاکہ مشورہ کرنا سنت الہیہ ہو جائے. اور جب میرے بندے کوئی کام کریں تو اس کام سے پہلے وہ اچھوں سے مشورہ کیا کریں. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کس سے مشورہ کیا؟ فرشتوں سے مشورہ فرمایا جو نوری مخلوق ہیں. جن بھی تو تھے وہ بھی تو اللہ کی مخلوق ہیں، ان سے تو نہیں کیا. پہلے یہ بھی آسمان تک اوپر تک جاتے تھے. پہلے آپ کو پتا ہے یہ تو بعد میں جانے کا سلسلہ بند ہوا. پہلے یہ بھی اوپر تک جایا کرتے ہیں، آسمانوں کو بلندی ہوتا ہے. بعد میں ان کا جانا بند ہو گیا، بند کر دیا گیا. تو ان سے مشورہ نہیں ہوا. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے مشورہ کیا. ابلیس بھی تھا، پہلے اس کا نام تھا عزازیل اور حادث بھی اس کا نام تھا. اور اس کا ذکر حضرت شیخ سعدی نے فرمایا ہے تکبر عزازیل نا پار کر بزندان لعنت گرفتار کر. تکبر نے عزازیل کو یعنی ابلیس کو ذلیل و خوار کر دیا اور لعنت کا طوق اس کے دل میں ڈال دیا گیا. یہ کس وجہ سے ہوا؟ تکبر کی وجہ سے ہوا. اور قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر تکبر سے بھی فرمایا ہے. ابا واستکبر، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا. قرآن پاک نے بھی تکبر سے ہی بیان کیا. تو اللہ نے مشورہ اس لیے کیا کہ میرے بندے جب کوئی کام کریں تو مشورہ کر لیا کریں. اسی لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی کام آپ کوئی کام فرماتے تھے، کوئی کسی چیز کی ابتدا فرماتے تھے یا کہیں جنگوں میں جانا ہوتا تھا یا جنگ کے لیے مقام کا تعین کرنا ہوتا تھا، تو اس وقت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے مشورہ فرمایا کرتے تھے. ہر موقع پر حضور مشورہ کرتے تھے. اور حضور نے مشورہ اس لیے کیا
تاکہ لوگوں کو صحابہ کا مقام معلوم ہو جائے، اور اس لیے بھی مشورہ کیا کہ اس مشورہ کرنا سنت امام الانبیاء ہو جائے، نبیوں کے امام کی سنت ہو جائے۔ تو مشورہ کرنا یہ سنت الہیہ بھی ہے، سنت انبیاء بھی ہے، سنت صالحین بھی ہے۔ تو ہمیں کوئی کام کرنے سے پہلے مشورہ کرنا چاہیے، جیسا کہ لوگ مشورہ کرتے ہیں، لیکن جب مشورہ کریں تو اچھوں سے کریں، نیکوں سے مشورہ کریں، صالحین سے کریں، متقیوں سے کریں، تاکہ آپ کو اچھا مشورہ ملے اور آپ کا کام اچھا ہو، آپ کا کام انجام تک خیر کے ساتھ پہنچ جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے مشورہ فرمایا۔ فرشتوں نے پہلے اللہ کے دربار میں یہ عیسیٰ پیش کیا کہ الہی سے تو نہ پیدا فرما، اس لیے کہ فساد کرے گا، بریزی کرے گا۔ اللہ نے فرمایا فرشتوں میں جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں اپنی لا علمی کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا۔ یہ شان ملائکہ کی ہے کہ کیسی عاجزی کے ساتھ وہ اللہ کے دربار میں عیسیٰ پیش کر رہے ہیں۔ اسی لیے کسی کو اپنے علم پر فخر نہیں کرنا چاہیے، ناز نہیں کرنا چاہیے۔ اور ہمارے بزرگوں کا یہ طریقہ رہا، میں نے بڑے بڑے اپنی جماعت کے علماء کو دیکھا کہ وہ اپنے وقت کے جلیل القدر عالم تھے، لیکن کوئی مسئلہ اگر ہوتا تھا تو اس مسئلے میں اپنے سے چھوٹوں سے مشورہ کیا کرتے تھے، جو ان سے چھوٹے ہوتے تھے عالم ان سے مشورہ کرتے تھے۔ تو فرشتوں کی عاجزی اور انکساری کا اندازہ اسے لگ رہا ہے کہ فرشتوں نے اللہ کے دربار میں عاجزی انکساری ظاہر کی، اور اللہ تعالیٰ نے جب ان سے فرمایا کہ فرشتوں جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، تو انہوں نے اللہ کے دربار میں عرض کیا قالوا سبحانک لا علم لنا، اے اللہ پاکی ہے تیرے لیے، ہم نہیں جانتے، ہمیں علم نہیں ہے، لا علم لنا، اے اللہ ہمیں علم نہیں ہے۔ حالانکہ ان کے پاس بہت علوم ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اپنی لا علمی کا اظہار کر رہے ہیں اور عرض کرتے ہیں الا ما علمتنا، اے اللہ ہمیں تو وہی معلوم ہے جو تو نے ہمیں سکھایا ہے، ہم وہی جانتے ہیں جو تو نے ہمیں سکھایا ہے۔ کیا شان ملائکہ کی ہے، اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے۔ ملائکہ کرام پر جو ہمارے ساتھ ہر وقت موجود ہوتے ہیں، جن میں دو فرشتے تو ہر وقت ہوتے ہیں، جن کو ہم کرامن کاتبین کہتے ہیں، ایک دائیں کندھے کے اوپر ہے، ایک بائیں پر۔ ایک کا کام اچھائیاں لکھنا ہے، نیکیاں لکھنا ہے، دوسرے کا کام برائی لکھنا ہے۔ کسی معلوم ہے کہ نہیں معلوم ہے کندھے پہ ہیں لوگ؟ نہیں ہے، کبھی سنا تو نہیں ہے، معلوم نہیں ہے کہ نہیں، دیکھا تو ہے نہیں کبھی۔ آنکھ کو جب دیکھے گا نا، جب آپ کی نہیں تو کیا دیکھے گا؟ ہم نے تو نہیں دیکھا کبھی کوئی بیٹھا ہے کندھے کے اوپر۔ ہاں اگر کوئی جن آ کے بیٹھ جائے بڑے بھاری بھاری لگتا ہے، کوئی بوجھا آ گیا ہے اوپر، لیکن فرشتے آتے ہیں تو مجھے لگتا نہیں، وہ تو نوری مخلوق ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بڑی شان انہیں عطا فرمائی ہے، ان کا قلم کبھی رکتا نہیں ہے، قلم چلتا ہی رہتا ہے، چلتا ہی رہتا ہے۔ جب انسان سوتا ہے تو ان کا قلم خاموش ہو جاتا ہے، لیکن نیکیوں کا قلم بند نہیں ہوتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے جب بندہ مومن نماز عشاء پڑھ کے سوتا ہے اور باوضو سو جاتا ہے تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ اس کی روح جو ہے وہ عرش تک بلند ہوتی ہے، اور اس کا وقت جو ہے عبادت میں لکھا جاتا ہے جب وہ عشاء کی نماز پڑھ کے سو جاتا ہے، فجر کی نماز پڑھتا ہے اور وہ اس سے حلال کی تلاش میں نکلتا ہے تو روزی بھی وہ حاصل کرتا ہے۔ اگر اللہ کی نافرمانی نہ کرے، نافرمانی کرے گا تو گناہ لکھا جائے گا، ورنہ اس کا یہ وقت عبادت میں لکھا جائے گا، نوافل تاجر سے حاصل ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسا کرم فرمایا امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ یہی وہ ہے جسے حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام نے پڑھ کر تورات شریف میں یہ تمنا فرمائی تھی کہ کاش ہمیں امت مصطفیٰ میں سے کر دیا جاتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے
فرشتوں سے مشورہ فرمایا اور حضرت آدم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے لیے زمین سے جب مٹی لانا ہوا تو پہلے اللہ تعالیٰ نے زمین سے فرمایا کہ اے زمین میں تجھ سے ایک مخلوق پیدا کرنے والا ہوں، ان میں جو نیک ہوں گے، جو متقی ہوں گے، جو صالحین میں سے ہوں گے، میں انہیں جنت میں داخل کروں گا، اور جو بدکار ہوں گے انہیں جہنم میں داخل کروں گا۔ زمین عرض کرنے لگی کہ الہی کیا مجھ سے پیدا ہونے والی مخلوق تیرے قہر میں، تیرے عذاب میں، تیرے عذاب میں گرفتار ہو، وہ جہنم میں جائے گی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں، جو اس میں گنہگار ہوں گے، جو بدکار ہوں گے، جو میرے نافرمان ہوں گے، انہیں میں جہنم کی وادی میں داخل کروں گا۔ زمین نے جب یہ سنا تو مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ زمین اس قدر ہوئی کہ جو آپ جگہ جگہ پانی کا چشمہ زمین پر دیکھتے ہیں، مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ زمین کے چشمے نہیں ہیں، بلکہ یہ زمین سے جاری جو چشمہ ہے، یہ زمین کے نے جو آہ و فغاں کیا، جب وہ رونے لگی تو زمین سے چشمے جاری ہو گئے جو آج بھی جاری ہیں اور قیامت تک جاری رہیں گے۔ یہ زمین کا رونا ہے۔ اس نے جب سنا کہ میرا کچھ حصہ جہنم کی وادی میں داخل کیا جائے گا، اللہ کی مخلوق اللہ سے کس قدر ڈرتی ہے اور جہنم کے عذاب کا اسے کتنا خوف ہے، تو زمین سے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے جبریل زمین پر جاؤ اور مختلف قسم کی مٹی لے کر آؤ، اس میں سفید بھی ہو، سرخ بھی ہو، کالی بھی ہو اور دوسرے کلر کی بھی ہو، اس میں طیب بھی ہو، خبیث بھی ہو، سخت بھی ہو اور نرم بھی ہو۔ یہ جو پتلا بنا نا، اس میں کتنی طرح کی مٹی شامل کی گئی، اس میں اچھی مٹی بھی شامل کی گئی جس کو طیب عربی میں کہتے ہیں، طیب کا معنی عربی میں ہوتا ہے اچھی، خبیث کا مطلب ہوتا ہے نالائق، خبیث مٹی بھی شامل کی گئی، سخت مٹی بھی شامل کی گئی، نرم مٹی بھی شامل کی گئی، ہر طرح کی مٹی اس میں شامل کی گئی۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ 60 طرح کے ذرات اس کے اندر شامل کیے گئے۔ حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم ہوا وہ زمین پر آئے، اور جب زمین پر آپ پہنچے تو زمین سے آپ نے فرمایا کہ میں مٹی لینے آیا ہوں، اللہ کا حکم ہے، اللہ کو ایک مخلوق بنانا ہے۔ تو زمین نے حضرت جبریل علیہ السلام سے ایسی آہوزاری کیا، اس قدر روئی کہ جبریل مجھ سے مٹی نہ لے جاؤ، اس سے وہ مخلوق بنے گی جو اللہ کی نافرمانی کرے گی، گناہ کرے گی، جس کے سبب میرا حصہ جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ اے جبریل تم مجھ سے مٹی نہ لے جاؤ۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ زمین اس قدر روئی کہ حضرت جبریل امین کو زمین کے رونے پر رحم آ گیا، زمین کے رونے پر رحم آ گیا۔ پتا چلا کہ زمین تو اللہ کی مخلوق ہے، بے زبان مخلوق ہے، لیکن یہ میرے رب کی شان ہے کہ وہ بے زبان کو زبان عطا کر دیتا ہے۔ زمین بولنے لگی، کلام کرنے لگی۔ اس نے حضرت جبریل علیہ السلام سے کلام کیا، اس نے آہوزاری کیا۔ اللہ کے عذاب کا کس قدر اسے خوف تھا، پتا چلا کہ مٹی کو، زمین کو اللہ کے عذاب کا خوف ہے، لیکن یہ جو مٹی سے بنا ہے اس کو اللہ کا عذاب کا ذرا بھی خوف نہیں ہے کیا؟ نہیں ہے۔ اللہ کے عذاب کا اگر خوف ہوتا تو کیا گناہ کرتا؟ اللہ کی نافرمانی کرتا، غیبت کرتا، چغلی کرتا، برائی کرتا، اپنے بھائیوں کے حق مارتا، اپنے بھائیوں کو برا بھلا کہتا، انہیں گالیاں دیتا؟ نہیں کرتا۔ تو یہ انسان ہے، تو انہوں نے اس لیے زمین نے آہوزاری کیا تھا، تو اسے اللہ کا خوف تھا، تو اللہ کا ڈر تھا۔ زمین نے آہوزاری کی، حضرت جبریل امین کو زمین پر رحم آ گیا، رحم آ گیا۔ اللہ یہ
اللہ کے فرشتوں میں جو سردار ملائکہ ہیں، جو فرشتوں میں سب سے افضل ہیں، وہ حضرت جبریل علیہ السلام ہیں، جنہیں سید الملائکہ کہا جاتا ہے، فرشتوں کا سردار۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ تو بہت آموزاری کر رہی ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام کو رحم آ گیا، واپس لوٹ کے چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جبریل کیا ہوا، مٹی نہیں لائے؟ عرض کرنے لگے کہ الہی زمین اس قدر روئی کہ مجھے رحم آ گیا، اے اللہ مجھے اس کی آموزاری پر رحم آ گیا اور میں واپس چلا آیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت میکائیل علیہ السلام کو حکم دیا۔ میکائیل، حضرت جبریل، یہ چار بڑے فرشتے ہیں جو بڑے مشہور ہیں، حضرت جبریل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام، حضرت اسرائیل علیہ السلام۔ یہ چار فرشتے جو تمام فرشتوں میں سب سے افضل بھی ہیں، سب سے افضل حضرت جبریل ہے، اس کے بعد ان ملائکہ کا مقام ہے۔ حضرت جبریل یعنی واپس لوٹ گئے، اللہ تعالیٰ نے حضرت میکائیل کو حکم دیا، وہ آئے۔ وہ جب پہنچے تو زمین نے وہی کہا جو حضرت جبریل سے اس نے کہا تھا، وہی آہوزاری اس نے شروع کیا، وہی رونا شروع کیا، وہی فریاد کرنے لگی۔ حضرت میکائیل علیہ السلام کو بھی زمین کے رونے گڑ گڑانے پہ رحم آ گیا، یہ بھی واپس چلے گئے۔ اس کے بعد حضرت اسرافیل علیہ السلام جو سور بھونکیں گے، سور، یہ سور کیا ہوگا؟ ایک آواز ہوگی جو دھیرے سے شروع ہوگی اور دھیرے سے شروع ہوتے 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 تیز ہوتی چلی جائے گی، یہ سور ہے، سور قیامت ہوگا۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام بھی آئے، یہ بھی زمین پہ آئے، انہوں نے بھی مٹی لینا چاہا لیکن زمین نے ان سے بھی بڑی آوازاری کیا۔ زمین نے وہی رونا گڑگڑانا شروع کیا۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام نے جب زمین کی آہوزاری دیکھی تو انہیں بھی رحم آ گیا اور یہ بھی واپس چلے گئے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام جن کا کام روح نکالنا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا، وہ بھی زمین پہ آئے۔ زمین پر جب آئے تو زمین نے وہی آہوزاری شروع کیا جو اس سے پہلے اس نے کیا، حضرت جبریل سے کیا تھا، حضرت میکائیل سے کیا تھا، حضرت اسرافیل سے کیا تھا، وہی آہوزاری زمین نے شروع کیا۔ اور جب زمین آہوزاری کرنے لگی تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تیری آہوزاری دیکھوں یا اللہ کا حکم دیکھوں؟ آپ نے فرمایا کہ میں تیرا کوئی رونا نہیں سنوں گا، میں تیری کوئی آہوزاری نہیں سنوں گا، یہ میرے رب کا حکم ہے، میں ضرور مٹی لے کے جاؤں گا۔ کہ جو کچھ ہو رہا تھا یہ سب اللہ کی مشیت سے ہو رہا تھا، یہ جو کچھ ہو رہا تھا نا یہ سب مشیت الہی سے ہو رہا تھا۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے مطابق مختلف مقامات سے آپ نے مٹی لیا اور مٹی لے کر وہ اللہ کے دربار میں حاضر ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا اسے صفا اور مروہ کے پاس جہاں آج کعبۃ اللہ شریف ہے، اس مٹی کو لے جا کر رکھ دیا جائے، اور اللہ کا حکم ہوا کہ اس مٹی کا گارا بنایا جائے، مختلف قسم کے پانی سے اس کا گارا بنایا جائے۔ حکم الہی کے مطابق اس کا گارا بنایا گیا، اس مٹی کو کعبۃ اللہ شریف کے پاس لا کے رکھ دیا گیا۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس مٹی کے اوپر 40 دن تک اللہ کے حکم سے بارش ہوئی، 40 دن بارش ہوئی، پانی برسا، 40 دن تک بارش ہوئی، 39 دن تک رنج و غم کی بارش ہوئی اور 1 دن خوشی کی بارش ہوئی۔ روز صبح کو جب کوئی اٹھتا ہے نا تو تھوڑی دیر تو منہ اچھا رہتا ہے، اس کے بعد لٹکا کے گھومتا ہے، جو پوچھتا ہے کیا ہوگا، ہوتا ہی نہیں ہوتا، بتاؤ بھئی۔ عید سال میں ایک بار آتی ہے کہ روز آتی ہے، اس میں بھی کتنے لوگوں جھگڑے ہو جاتے ہیں۔ عید کا مطلب خوشی کا دن ہوتا ہے، بقرعید ایک دن آتی ہے، لیکن بہت سارے لوگوں کے جھگڑے اس دن بھی ہو جاتے ہیں۔ اور بقرعید میں تو اس لیے ہوتا ہے کہ بکرا ذبح کرنا ہے، وہ کہتا ہے میرا پہلے ہوگا، دوسرا کہتا ہے میرا پہلے ہوگا، اس میں جھگڑا ہو گیا۔
تو تھا تو عید کا دن، لیکن ہو گیا وہ وعید کا دن۔ خوشی کا دن تھا، لیکن جب اللہ کی نافرمانی کرے گا تو وعید کا دن نہیں ہو جائے گا؟ نافرمانی پر تو وعید ہے۔ تو 39 دن تک رنج و غم کی بارش ہوئی، ایک دن خوشی کی بارش ہوئی۔ اس لیے مفسرین فرماتے ہیں کہ انسان زندگی کے زیادہ دن غم میں رہتا ہے، کچھ دن اس کے خوشی میں گزرتے ہیں۔ اور یہ بات بالکل صحیح ہے۔ یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں ابھی بھی میرے خیال سے شاید ہی کوئی ایسا ہوگا کہ وہ خوش ہوگا، کوئی نہ کوئی غم اسے ضرور ہوگا۔ اور میں تو کہتا ہوں کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا جسے غم نہیں ہوگا۔ کسی کو غم مصطفیٰ ہو، اگر کچھ نہیں ہوگا تو غم مصطفیٰ تو ہوگا ہی، اور اگر کچھ نہیں ہوگا تو غم خوف خدا تو ہوگا نا، غم آخرت تو ہوگا، آخرت کا غم تو ہوگا نا کہ آخرت میں اللہ کے یہاں جانا ہے اور جواب دینا ہے، اس کا غم تو سب کو ہے۔ اور حضور کے کا غم تو سب کو ہے، غم مصطفیٰ، لیکن یہ وہ غم ہے، دنیا کا جو غم ہے وہ تو صرف غم ہے، لیکن غم مصطفیٰ وہ غم ہے جو اللہ کی رضا کا سبب ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالی ہمیں غم مصطفیٰ عطا فرمائے، حضور کا غم عطا فرمائے۔ اور یہ غم تھا جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بھی تھا، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کا غم صحابہ کو بھی تھا، اور اسی غم میں وہ رات رات روتے رہے۔ اللہ تعالیٰ غم مصطفیٰ عطا فرمائے۔ تو ہر شخص غم میں ہے، کوئی کہہ نہیں سکتا کہ میں بالکل خوش ہوں اور مجھے کوئی غم نہیں ہے، سب کچھ ہوگا۔ تو صبح ہی اٹھتے خبر آ جائے گی کہ فلاں رشتے دار بیمار ہو گئے، اچھے اٹھا تھا، بالکل خوش تھا، خبر آ گئی کہ فلاں آدمی بیمار ہے، خوشی جو تھی وہ غم میں بدل گئی۔ بالکل خوش جا رہا تھا سنجے نگر سے بٹان واڑی، ابھی واڑی پہنچا بھی نہیں تھا کہ خبر آ گئی کہ لڑکا جو تھا موٹر سائیکل سے گر گیا۔ وہ کیا ہوا؟ اب وہ تو بھاگا وہاں سے، کہا ہے ابھی تو اتنا اچھا تھا، کتنے اچھے سے میں جا رہا تھا، منحوس چلا گیا، ٹانگ توڑ لیا جا کے۔ اور وہ بھی وہ موٹر سائیکل دیکھا ہے آپ نے چلاتے ہوئے؟ کیا دیکھا ہی نہیں دیکھا؟ اگر اس میں اڑنے والی کوئی بٹن ہو تو یہ اڑا بھی دے اس کو، اتنی تیز۔ اور راستہ رہے چاہے نہ رہے، راستہ روڈ ہو چاہے نہ ہو، آدمی چل رہے ہوں، جانور چل رہے ہو، مرے گا یا جیے گا، کوئی غم نہیں ہے، بس اس کو بھگانا ہے۔ کتنے لوگ مرتے ہیں، بے شرمی کی حد ہے، اسے یہ بھی نہیں پتا کہ ہمارے ماں کو کیا غم ہوگا، ہمارے باپ کو کیا غم ہوگا، ہمارے خاندان والوں کو کیا غم ہوگا۔ لوگ کتنے ماں باپ بیچارے غم میں زندگی گزار رہے ہیں، ان کا بیٹا انتقال، ظاہر سی بات ہے کسی کا جوان بیٹا اگر انتقال کر جائے گا تو غم تو اس کو ہوگا، وہ بھولتا ہی نہیں، جب تک دنیا سے نہیں جاتا، جب تک اس کا غم اس کے دل سے جاتا نہیں ہے، وہ یاد کرتا ہے اس کو۔ تو یہ غم ہے، اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے، یہی وہ فطرت ہے جسے اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا فرمایا ہے، فطرت محبت، جسے اپنوں کا بھی غم ہوتا ہے اور غیروں کا بھی غم ہوتا ہے، اور یہ انسان کی فطرت ہے کہ وہ احساس بھی رکھتا ہے اور دوسرے کے غم کا احساس بھی کرتا ہے۔ ایسا نہیں کہ اپنا بیٹا انتقال کر گیا تو غم ہوتا ہے۔ ابھی آپ کسی کی بھی خبر سن لیجیے کہ فلاں کے بیٹے کا انتقال ہو گیا، یا بیمار ہے، یا اس کا پیر ٹوٹ گیا، ہاتھ ٹوٹ گیا، تو آدمی کو غم ہوتا ہے، اگرچہ اس کا بدماشی میں ہی پیر ٹوٹا ہو، لیکن آدمی کو غم ضرور ہوتا ہے۔ یہ انسان کی فطرت ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ انسان کو فطرت عطا فرمائی، اسی لیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، انی اعلم ما لا تعلمون، اے فرشتوں جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، اے فرشتوں جو مجھے معلوم ہے وہ تمہیں نہیں معلوم۔ فرشتوں نے عرض کیا الہی باقی ہے تیرے لیے، قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، اے اللہ باقی ہے تیرے لیے، ہم وہی جانتے ہیں جو تو نے ہمیں سکھایا ہے، اس کے سوا ہم کچھ نہیں جانتے۔ اللہ کی کیا شان ہے ملائکہ کی، اللہ تعالیٰ ملائکہ کرام کی برکتیں ہمیں عطا فرمائے۔ وہ مخلوق نوری مخلوق ہے، کبھی کبھی وہ ہمارے سامنے بھی آتے ہیں، وہ بشری شکل بھی اختیار کر لیتے ہیں، جیسا کہ حضرت جبریل امین میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی رسول جو بڑے خوبصورت تھے، جن کا نام تھا حضرت دحیہ کلبی، بڑے مشہور صحابی ہیں یہ، بخاری شریف میں ان
کا ذکر ہے، اور حضرت جبریل علیہ السلام جب حضور کی خدمت میں آتے تھے تو اکثر حضرت دحیہ کلبی کی شکل میں آیا کرتے تھے، جو بڑے حسین و جمیل صحابی تھے، بڑے خوبصورت صحابی تھے، انہی کی شکل میں آتے تھے۔ تو فرشتے آج بھی ہم سے ملاقات کے لیے اگر آ جائیں تو ہمیں کہاں پتہ چلے گا کہ یہ کون ہے؟ کبھی وہ سائے کی شکل میں ہمارے پاس انسانی شکل میں آتے ہیں، سوال کرتے ہیں، اور وہ آزمائش ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر مومن کو آزمائش میں کامیاب فرمائے۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، قرآن فرماتا ہے کہ سائل کو مت چھڑکا کرو، تو سائل اگر ہے تو اسے ہمیں کچھ نہ کچھ دینا چاہیے۔ آج کی چونکہ یہ پہلی محفل ہے، میں اگر حضرت آدم علیہ السلام کا تفصیلی ذکر کروں تو ابھی کم سے کم 2 گھنٹے لگیں گے اور بیان کریں گے، 2 گھنٹہ لگے گا، ابھی تو شروع کیا میں نے، اور یہ تفصیلی ذکر ہے حضرت آدم علیہ السلام کا۔ میں چاہتا ہوں کہ کل میں پھر ابو البشر جن کی کنیت ہے اور ابو محمد جن کی کنیت ہے، اب کا مطلب عربی میں باپ کی ہوتا ہے، تو ابو البشر یعنی بشر کے باپ، انسانوں کے آدمیوں کے باپ، ابو محمد یعنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت آدم علیہ السلام۔ کیا شان حضرت آدم علیہ السلام کی ہے، کیا درجہ حضرت آدم علیہ السلام کا ہے، کیا مقام حضرت آدم علیہ السلام کا ہے، کیسی شان اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو عطا فرمائی۔ تو مٹی فرشتے لے کر گئے اور ہر طرح کی مٹی اس میں شامل تھی، مختلف قسم کے ذرات اس میں شامل کیے گئے، اسی لیے انسانوں کے اندر ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، کالے بھی ہیں، گورے بھی ہیں، بہت زیادہ گورے ہیں، سرخ رنگ کے بھی ہیں، اس سے کم رنگت کے بھی ہیں، اور کچھ کالے اور سفید کے بیچ میں ہیں، کچھ بالکل کالے ہیں، کچھ کم کالے ہیں۔ اس طرح سے جس طرح گوروں میں الگ الگ رنگت ہے، اسی طرح کالوں میں بھی الگ الگ رنگت ہے، اور ہر طرح کے لوگ آپ کو ہر بستی کے اندر آپ کو مل جائیں گے، ہر طرح کے رنگت کے لوگ آپ کو مل جائیں گے۔ یہ اللہ کی شان ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو پیدا فرمایا۔ تو آج یہ محفل جو کہ آج پہلا دن ہے، اور کل پھر ذکر ہوگا میلاد شریف کا بیان، میلاد شریف کا بیان ہوگا، حضور کی میلاد پاک کا، اور یہ جو میرا مقصد ہے بیان کرنے کا، حضرت آدم علیہ السلام کا جو میں ذکر کر رہا ہوں، میرا مقصد حضور کی میلاد پاک کا بیان ہے۔ ذکر حضرت آدم کا ہے، لیکن میلاد مصطفیٰ جان رحمت کی بیان ہو رہی ہے، میلاد پاک میرے آقا کی بیان ہو رہی ہے، اور یہ تو خوش نصیبی ہماری ہے۔ ہزاروں نثار تیری چہل پہل پر، ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ کل میں تفصیلی ذکر حضرت آدم علیہ السلام کا کروں گا، اور آپ بہت ساری باتیں جو آپ کے علم میں نہیں ہوں گی وہ معلوم ہوں گی، اور قرآن پاک نے بڑی تفصیل سے حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے۔ تو انشاءاللہ قرآن پاک کی روشنی میں، حدیث پاک کی روشنی میں تفصیلاً میں انشاءاللہ ذکر کروں گا۔ آپ ایک نیت کر کے روز آئیں کہ حضور کی آمد کا مبارک مہینہ ہے، اور یہ میرے آقا کا کرم ہے، میلاد شریف کے آنے سے پہلے ہی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کرم فرمایا۔ اکثر عورتیں یہ کہتی تھیں کہ ہم کو بیٹھنے کی جگہ نہیں ملتی، جگہ نہیں ہوتی ہے، بہت ساری عورتیں جمع ہو جاتی ہیں، مجمع زیادہ ہو جاتا ہے، جگہ کم ہو جاتی ہے، اور بنانے کے لیے اتنا پیسہ ہے نہیں، اور بنانے سے پہلے اگر ہمارے پاس زمین ہو جائے تو انشاءاللہ تعمیر بڑی عالی شان ہوگی اور بہت بڑی ہوگی، اور زمین ہی نہیں ہوگی تو کہاں بنائیں گے؟ اس لیے یہ بہت بڑا کام اللہ تعالیٰ نے ہم سے اور آپ سے لیا، اس میں سبھی لوگ شامل ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ اس لیے میں اس کام کے اندر عورتوں کو بھی شامل کروں گا، مردوں کو بھی شامل کروں گا، بچوں کو بھی شامل کروں گا، نوجوانوں کو بھی شامل کروں گا۔ بچوں کے پیسے بچے اپنے باپ سے مانگیں کہ ہمیں کل مدرسے کے لیے پیسہ دینا، اب اس کا ابا چاہے 100 روپیہ دے دے، چاہے 500 دے دے، چاہے 10 روپیہ ہی دے دے،
کیونکہ دینا اللہ کی راہ میں ہے۔ بچوں کے دینے میں بڑی برکت ہوتی ہے۔ حالانکہ بدماش بہت ہیں، ان کی بدماشی تو مشہور ہے، کوئی یہیں کے تھوڑی بدماش ہے، سب جگہ بچے بدماش ہوتے ہیں، اس میں اچھے بھی ہوتے ہیں، جو اچھے ہوتے ہیں انہیں بدماشوں کو دیکھ کے وہ بدماش بننا شروع کر دیتے ہیں، لیکن جب ان کو سمجھایا جاتا ہے تو اچھے بھی ہو جاتے ہیں۔ یہ جو بیٹھے ہیں ان کو آپ اچھا سمجھ رہے ہیں کیا؟ یہ بڑے نیک صالحین میں سے ہیں کیا؟ یہ بھی بدماش ہیں، یہ چھپے بدماش ہیں، ان کا راز ظاہر نہیں ہوتا ہے۔ یہ تو کر رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے ہیں تو ظاہر ہو جاتا ہے کہ نہیں یہ بدماشی کرتے ہیں، لیکن یہ چھپ کے کرتے ہیں۔ ان کا راز مجھے ہی پتا ہے، سب کو تھوڑی معلوم ہے۔ ان کا راز جو ہے نا یہ چھپ کے بھی کرتے ہیں، تو مجھ کو ان کا راز اس لیے معلوم ہو جاتا ہے، اس لیے کہ ابھی جس کا میں ذکر کر رہا تھا نا جنوں کا، کیونکہ وہ مخلوق، اس مخلوق سے میرا تعلق ہے، تو ان کے ذریعے مجھے پتہ چل جاتا ہے یہ کتنے بڑے بدماش ہیں۔ لیکن چونکہ دین کا کام کرنا ہے، خدمت دین کرنا ہے، انہی میں سے اللہ تعالیٰ صالحین کو پیدا فرما دے گا، متقیوں کو بھی پیدا فرمائے گا۔ ایسا نہیں کہ سب ایک ہی جیسے ہوں گے، انہی میں سے صالحین بھی ہوں گے، متقین بھی ہوں گے۔ اور یہی فرشتوں کو اسی بات کا علم نہیں تھا کہ تمام کے تمام انسان قریشی کریں گے، فساد کریں گے، ان کو یہ نہیں معلوم تھا کہ اسی میں نبیوں کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں یہ نہیں معلوم تھا کہ انہیں انسانوں میں سے حضرت نوح پیغمبر بھی ہوں گے، حضرت ادریس بھی ہوں گے، حضرت خضر الیاس انہی میں ہوں گے، حضرت موسیٰ کلیم بھی انہی میں ہوں گے، اور حضرت داؤد علیہ السلام بھی ہوں گے، حضرت یحییٰ اور زکریا بھی ہوں گے، حضرت یوشع بھی ہوں گے، حضرت یسوع بھی ہوں گے۔ یہ تمام انبیاء و مرسلین انہی انسانوں میں سے ہوں گے جو اپنی حمد و ثنا سے زمین کو بھر دیں گے، جو ہم اپنی تسبیح و تحلیل سے زمین کو آباد کر دیں گے۔ ایسے اللہ کے بندے بھی ہوں گے، انہی میں سے غوث اعظم بھی ہوں گے، انہی میں سے مولا علی بھی ہوں گے، انہی میں سے امام حسین بھی ہوں گے، امام حسین مصطفیٰ بھی ہوں گے، انہی میں سے صدیق اکبر بھی ہوں گے، عمر بن خطاب بھی ہوں گے، انہی میں سے عثمان غنی بھی ہوں گے، سلمان فارسی بھی ہوں گے، ابو ذر غفاری بھی ہوں گے، ابو ہریرہ بھی ہوں گے، یہ تمام جانشین صحابہ بھی ہوں گے۔ انہیں یہ بات نہیں معلوم تھی، اسی لیے انہوں نے قالوا سبحانک عرض کیا، قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، اے ہمارے رب باقی ہے تیرے لیے، ہم نہیں جانتے، اے اللہ ہمیں علم نہیں ہے، ہم تو وہی جانتے ہیں جو تو نے ہمیں سکھایا ہے۔ اس لیے اور دیکھیے یہ مدرسے کتنا ضروری ہیں، انشاءاللہ کل کی محفل میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ مدرسے کتنے ضروری ہیں، اور علم جو ہے علم دین یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، کتنی بڑی دولت ہے، یہ کل آپ کو سنائیں گے، آپ کا دل خوش ہو جائے گا سن کے۔ تو انشاءاللہ کل تفصیلی بیان میں حضرت آدم علیہ السلام کا کروں گا اور آپ سنیں گے اور آپ کی روح خوش ہو جائے گی سن کے۔ میں آج کی محفل میں جو حضرات یہاں موجود ہیں سب اہل خیر میں سے ہیں، نمازی ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں، دین سے محبت رکھنے والے ہیں، سب کو دین سے محبت ہے اور سب چاہتے ہیں کہ ہماری دنیا سے جانے سے پہلے اللہ تعالیٰ ہم سے کچھ کام لے لے، اور یہ ہمارا جو منصوبہ ہے وہ اسی لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کے لیے اسے جوش آخرت بنا دے۔ یہ اور کوئی کام خود سے نہیں ہو سکتا، کچھ تو دنیا سے دین کا کام کر کے جائیں، اگر کچھ ہو سکے تو خدمت اسلام کر جاؤ۔ تو خدمت اسلام کرنے کی تمنا ہے مسلمان کو ہے، مومن کو ہے، اور شروعات ایک خاتون نے کی ہے۔ عورتیں اکثر جب بھی کوئی دین کا کام ہوتا ہے تو وہ اپنے لیے جو جمع رکھتی ہیں اس میں سے اللہ کی راہ میں خاص کر مدرسے کے لیے دیتی ہیں، عورتیں بھی دیتی ہیں، مرد بھی دیتے ہیں، بچے بھی دیتے ہیں، جوان بھی دیتے ہیں۔ تو ایک خاتون نے پہلے ہی مدرسے کے لیے، وہ تھوڑا ضرور ہے لیکن اللہ کے نزدیک اس کی قیمت بہت ہے، ایک نوجوان نے بھی مدرسے کے لیے آج ہی دیا، اس نے بھی 5,000 لا کے دیا۔ تو یہ میرے رب کے فضل کی بات ہے، وہ جسے چاہے توفیق عمل عطا فرما دے۔ آپ کو بھی اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے، اللہ نے آپ کو اس قابل کیا۔ میں سب کو جانتا ہوں، یہاں جتنے لوگ رہتے ہیں سب کی حالات میں نے دیکھے ہیں، سب کی غریبی بھی میں نے دیکھی ہے، سب کی امیری بھی میں نے دیکھی ہے، سب کو میں جانتا ہوں، اکثر لوگوں کو جانتا ہوں، ان کے حالات بھی مجھے معلوم ہے، کسی کے پاس کچھ نہیں تھا
اور یہ میرے رب کا کرم ہے، اور یہ اس مسجد کی برکت ہے کہ جیسے جیسے دین کا کام یہاں ہوتا گیا، اللہ تعالیٰ نے یہاں کے لوگوں کو نواز دیا، اللہ نے خوب نواز دیا. اور جن کے پاس آج نہیں ہے، اگر وہ خدمت کریں گے تو انشاءاللہ میرا رب انہیں بھی نواز دے گا، انہیں بھی اللہ تعالیٰ فرما دے گا. تو نوجوان اپنی آخرت کے لیے، اپنے مستقبل کے لیے، دین کی خدمت کے لیے اس کام کو ارادہ کر لیں کہ انشاءاللہ مدرسے کا پیسہ ہم کوشش کریں گے اپنی کمائی میں سے زیادہ دیں گے، کیونکہ ہمیشہ تو زمین نہیں خریدی جاتی، دیں گے تاکہ اللہ تعالیٰ اس کام کو جلد از جلد پورا فرما دے. انشاءاللہ یہ کام جلد ہو جائے گا. آج تو کوئی لایا ہوگا، کوئی نہیں لایا ہوگا. اگر کوئی دینا چاہتا ہے تو کوئی، میں منع نہیں کر رہا ہوں اس کو، لیکن اگر آپ کر لیں تو بھی کوئی بات نہیں ہے. اور اپنے بچوں کے ہاتھ سے دلائیں تاکہ انہیں ابھی سے عادت ہو جائے اللہ کی راہ میں دینے کی، اور ان کے دل میں شوق و جذبہ بھی پیدا ہو کہ اللہ کی راہ میں دینا چاہیے. کوئی ضرور جو جس حیثیت کا ہے وہ اپنی حیثیت کے مطابق مدرسے کے لیے، مدرسے کی توسیع کے لیے آپ زیادہ سے زیادہ اپنا مالی تعاون پیش کریں، اور ہر دن کوشش کریں کہ آپ جب بھی آئیں تو آپ مدرسے کے لیے اپنی حیثیت کے مطابق دے کر جائیں. آپ دیجئے، آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ آپ کو کیسے نوازتا ہے. ایک دو گے اللہ 10 عطا کرے گا، اور میرا رب ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کو ایک کے بدلے میں 10 سے لے کر 700. اس کی مثال بھی قرآن پاک میں بیان کرتا ہے. یہ کسان جو ہے ایک دانہ لگاتا ہے زمین پر، اس سے ایک درخت اگتا ہے، اس میں 7 بالیاں ہوتی ہیں، اور ہر بالی سے 100 دانے نکلتے ہیں. ایک دانے سے اللہ اپنے بندے کو 700 دانے عطا فرماتا ہے. یہی مثال اللہ کی راہ میں دینے والوں کی ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ کو نواز دے گا انشاءاللہ. آپ جذبہ پیدا کیجیے اپنے دل میں. مدرسے کا کام ہے، مجھے یاد ہے کہ جب میں نے مسجد کا کام شروع کرایا تھا تو اس وقت پیسہ بالکل نہیں تھا. تو میں یہاں جمعہ میں تقریر کرتا تھا، تو ہر جمعہ میں کبھی 1 لاکھ، کبھی 1.5 لاکھ. ایک جمعہ میں تو میں نے کہا کہ آج نماز ہی نہیں پڑھائیں گے جب تک کہ پورے سلیب کا پیسہ نہیں جمع ہو جائے گا. تو اس جمعہ کے اندر پورے مسجد کے سلیب کا پیسہ ایک ہی جمعہ میں جمع ہو گیا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو ایسا جذبہ دیا. آج آپ دیکھیے کہ یہ مسجد جو ہے پوری دنیا میں پہچانی جاتی ہے. پوری دنیا کی بات کر رہا ہوں میں، ہندوستان کی نہیں، پوری دنیا میں مسجد پہچانی اور پہچانی جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسا دین و سنیت کا کام لیا کہ آج جسے کوئی نہیں جانتا تھا، جس جگہ کو کوئی پہچانتا نہیں تھا، آج خدمت دین کے سبب اللہ تعالیٰ نے دنیا بھر میں اس کی پہچان کرا دیا. جب دنیا میں اللہ نے پہچان کرائی ہے تو اس خدمت کے طفیل انشاءاللہ آخرت میں بھی ہم حضور کے غلاموں کو پہچانے جائیں گے، نبی پاک کے عاشقوں میں پہچانے جائیں گے، اور میلاد شریف منانے والوں میں پہچانے جائیں گے. یہ روشنی، پچھلے سال میں گیا تھا گلبرگہ شریف تقریر کرنے، تو میں نے دیکھا وہاں کی روشنی بڑی اچھی ہوئی تھی. تو میں وہاں سے آیا تو مجھے بڑا دکھ ہوا کہ اتنی بڑی بستی ہے بمبئی، اتنا بڑا شہر ہے، اللہ نے لوگوں کو اتنا نوازا ہے، لیکن ہمارے ہاں کی روشنی تو بالکل پھیکی ہے، کچھ نہیں ہے اس کے اندر. تو میں نے پچھلی سال ارادہ کیا تھا کہ آنے والے سال انشاءاللہ ہر سال سے اچھی روشنی کی جائے گی. اور یہ حضور کا کرم ہے کہ آج یہ علاقہ حضور کی آمد پر جگمگا رہا ہے. صبح طیبہ میں بھی بڑھتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. میں گدا تو بادشاہ کرتے پیادہ نور کا، رات دن دھونا تیرا بے ڈال صدقہ نور کا. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب کرانا نور کا. یہ نور والے کی آمد کا مبارک مہینہ ہے. اللہ تعالیٰ حضور کی آمد کی برکتیں ہمیں عطا فرمائے. تو انشاءاللہ کل سے یہ سلسلہ جاری ہوگا. جو آج دینا چاہے وہ آج دے، جو کل دینا چاہے وہ کل دے. اور سلسلہ تو شروع ہو ہی گیا ہے، آج سے ہی نوجوانوں نے دینا شروع کر دیا ہے، بچوں نے دینا شروع کر دیا ہے. تو انشاءاللہ عورتوں کی طرف سے بھی مدرسے کے لیے تعاون ہو رہا ہے. اب اس میں کوئی یہ بات نہیں ہے کہ کوئی کتنا دے گا، جو دے گا اللہ تعالیٰ اسے بے شمار برکتیں عطا فرمائے گا. چونکہ یہ ہم جو دے رہے ہیں یہ حضور کی آمد کے مبارک مہینے کے موقع پہ دے رہے ہیں، جس مبارک وقت پر دینا ہمارے لیے باعث سعادت ہو،
خیر و برکت ہے، بڑا مبارک یہ مہینہ ہے حضور کی آمد پاک کا. تو ہم حضور کی آمد کے اس مبارک مہینے کے اندر اپنا مالی تعاون پیش کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ حضور کی آمد کی برکتیں ہمیں عطا فرمائے گا، بے شمار برکتیں ہمیں نصیب ہوگی. تو آپ ہر دن کا اپنا معمول بنا لیجیے کہ ہر دن جب بھی آپ آئیں تو مدرسے کے لیے جو زمین خریدی گئی ہے نیت کر کے یہ آئیے. یہ بچے ہیں جن کی عادت ابھی سے رہے گی کہ اللہ کی راہ میں ہمیں دینا ہے، مدرسے کے لیے دینا ہے، تو ابھی سے ان کی عادت رہے گی. اور ماں باپ کو یہ چاہیے کہ اپنے بچوں کے ہاتھ سے دین کے لیے، اللہ کے گھر کے لیے، رسول اللہ کے گھر کے لیے، جو مدارس رسول اللہ کے گھر ہیں اس کے لیے وہ اپنا مالی تعاون پیش کریں. ان کو ابھی سے دل میں ان کے جذبہ رہے. انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا اور لوگ اپنی حیثیت کے مطابق پیش بھی کریں گے، کیونکہ اس سے پہلے جب کچھ نہیں تھا تو اللہ کے بندوں نے اپنی حیثیت سے زیادہ اللہ کی راہ میں دیا تھا. آج تو اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے تو آج لوگ کیوں نہیں دیں گے؟ انشاءاللہ سب دیں گے اور یہ کام بڑی آسانی کے ساتھ اللہ چاہے گا تو پورا ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ اس محفل کو قبول فرما لے اور ہم سب کی مغفرت کا اسے ذریعہ بنا دے اور ہمارے آنے والی نسلوں کو اللہ تعالیٰ اسی طرح میلاد شریف منانے کی توفیق نصیب فرمائے. یہ بارگاہ رسالت کے سلام پیش. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، مصطفیٰ خیر الورا ہو، سرور ہر دو سرا ہو، کیوں رضا مشکل سے ڈری ہے، جب نبی مشکل کشا ہو. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. صلاة والسلام عليك يا رسول الله، صلاة والسلام عليك يا حبيب الله، صلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رسول الله.